روزے میں اگر طبیعت وغیرہ خراب ہو یا دانت میں درد ہے کوئی ہے تو اس میں جو انسان کی ذاتی تشخیص ہے کہ میں اس طبیعت کو برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا کہ روزہ کنٹینیو کر سکتا ہوں، وہ کافی ہے یا ضروری ہے کہ معالج ہی کرے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے. اس میں پہلے بھی گزارش کی جا چکی ہے، مطلعات روزہ کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ روزہ کی شرائط میں جو چیز موجود ہیں ان میں سے مشقت، ضرر اور یہ چیزیں نہ ہوں. تو ظاہر بات ہے کہ صرف نزلہ، زکام، کھانسی، کوئی بھی صاحب عقل آدمی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اور ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ روزہ ایک مشقت کا عمل ہے، اور جب یہ مشقت کا عمل ہے تو ظاہر بات ہے کہ عام سی تو چیز نہیں ہے. اور تو ہمیں مکلف کو بھی یہ سوچنا چاہیے. مکلف بھی افراد بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ذرا سی سختی کو جو ہے وہ بہت بڑی سختی سمجھتے ہیں. بالکل. اگر اس قسم کے لوگ ہیں کہ جو ذرا سی سختی کو سختی سمجھتے ہیں تو ان کا یقین جو ہے وہ عام لوگوں کے یقین سے ٹکرا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے یقین معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تشخیص آپ نے خود دینی ہے، یا پھر ایسی تشخیص ہے جو آپ خود نہیں دے سکتے. اگر خود نہیں دے سکتے تو پھر ڈاکٹر تشخیص دے گا یا ماہر تشخیص دے گا. لیکن یہ تشخیص ایسی نہیں ہونی چاہیے جو عموم میں لوگ سے انہیں بتائیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. تو اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے اگر آپ تشخیص دیتے ہیں کہ ایسی بیماری ہے جو آپ کو ہلاکت پہ ڈال سکتی ہے، جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، بیماری کو پرولونگ کر سکتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ کھائے پیے بغیر دوسرا راستہ بھی نہیں ہے، جی، اور ایسی شدت کی یعنی ناقابل برداشت کیفیت ہے کہ اس کو برداشت ہی نہیں کرتا، تو میرے خیال میں اس وقت روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن ایسی سچویشن میں نزلہ زکام میرے خیال میں سارے لوگ برداشت کر سکتے ہیں. دانت کا درد بھی جو یہ بتا رہے تھے، دانت کے درد میں بھی ایسی دوائیاں موجود ہیں کہ جو حلق تک نہیں پہنچتی لیکن دانت کے درد کو سن کر دیتی ہیں. جی، گم لاک قسم کی دوائیاں موجود ہیں جو لگانے سے، بس اس میں احتیاط ہی کرنی ہے کہ دوائی حلق میں نہ جائے، کیونکہ ان بیماریوں کے لیے اسی لیے مراجع نے اجازت دی ہے. کان کی دوائی، آنکھ کی دوائی، ناک کی دوائی اگر حلق میں نہ اترے، حلق میں نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر سیستانی کے نزدیک معدے میں نہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ایسی صورتحال